بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 202۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل کے مطابق دنیا اور آخرت کی فلاح میں حصہ ملنا ہے، اور اللہ اعمال کی جانچ میں سست رفتار نہیں ہے، حساب کرنے میں سست رفتار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ آخری جو آیت ہے، ان آیتوں کا نچوڑ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ابھی تعلیم دی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دونوں جہانوں میں حصہ مل کر رہے گا، اور جو گمراہ لوگوں کی طرح بے بہرا نہ رہے۔ بس کام کرنے کے لیے یہی لوگ زیادہ مفید اور نافع ثابت ہوئے، اور پہلے گروہ کو فوراً اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا تاکہ اس کی صحبت اور ہم نشینی دوسروں پر برا اثر نہ ڈالے۔ سریع الحساب اس جیسے قدرت کاملہ کے مالک کو حساب کرنے یا بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دینے میں دیری کتنی لگے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ سریع الحساب یعنی وہ تو جلد حساب دینے والا ہے، منٹوں میں حساب ہو جائے گا سب کا جب وہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں یا دونوں قسم کے لوگوں کی طلب اور سعی کا ذکر جگہ جگہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ ایک دو جگہ میں نشاندہی کر دیتی ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں کہ من کانا یرید حرث الآخرات نزد لہ فی الحرث ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرات من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہش مند ہو، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو، ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی مضمون ایک اور جگہ ہے سورہ ہود میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرات الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو کوئی صرف دنیا کی زندگی اور اس کی دل فریبیاں ہی چاہتا ہے، تو ہم اپنے قانون کے مطابق اس کو اس کی کوشش و عمل کے نتائج یہاں پورے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کمی کی جائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اور جو کچھ انہوں نے یہاں بنایا ہے سب اکارت جائے گا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب نابود ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے اور رکھتی ہوں، ایک نہیں بلکہ یہ 3 یا 4 آیات مسلسل ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا یرید العاجلات عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ آگے تک یہ آیت ہے، ساری آیتیں جو میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتی ہوں، کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی فوری فائدہ چاہتا ہے تو جس کسی کو ہم اپنے قانون کے مطابق دنیا میں دینا چاہیں اور جتنا دینا چاہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر آخر کار اس کے لیے جہنم بنا دی، اس میں داخل ہوگا، کس طرح بدحال ٹھکرایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں لیکن جو کوئی آخرت کا طالب ہوا اور اس کے لیے جیسی کوشش بھی کرنی چاہی ویسی کوشش کی، نیز ایمان بھی رکھتا ہو، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہو گئی، منظور ہو گئی۔ ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری کی بخشائشوں سے مدد دیتے ہیں، ان کو بھی کہ صرف دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے اور ان کو بھی کہ آخرت کے طالب ہوئے۔ اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی بخشش عام کسی پر بند نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آخری بات ان آیتوں میں کہی کہ اے نبی دیکھو ہم نے کس طرح بعض لوگوں پر برتری دے دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے درجے سب سے بڑھ کر ہیں اور سب سے برتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان آخرت کے درجوں کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے، اور وہ رب جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا اس کی خود ہی سنوار دیتا ہے۔ ایک اور بات میں سناتی جاؤں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ایک قافلہ کے ساتھ ملازمت کر لی ہے اس اجرت پر کہ وہ مجھے ساتھ سواری پر سوار کر لیں اور حج کے موقع پر وہ مجھے رخصت دے دیں کہ حج ادا کر لو، اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کی میں خدمت میں لگا رہوں۔ تو فرمائیے ابن عباس رضی اللہ عنہما صاحب کہ اس طرح میرا حج ہو جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں، بلکہ تو ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں فرمان ہے اولئک لہم نصیب، کہ ان کا ایک حصہ لازمی ہے۔ یعنی جس کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔